اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور بن محرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ بھلائی کی اور وہ اس کا بدلہ چکا نہ سکا تو اس کا بدلہ چکانا کل بروز قیامت میرے ذمے ہے جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت، اور یہ کہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے گھر والے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، اپنے ملک میں روزگار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی، اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے سبب محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ حکیم الامت حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان کے پاؤں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔